السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے 10th کلاس کے سلیبس کے مطابق قرآن پاک کی سورت مومن، اس کا ترجمہ، تفسیر اور نئی تعلیمی پالیسی کے تحت آپ کے سامنے جو ہے سورت زمر پیش کر رہی ہوں۔ کچھ سوالات اور کچھ آپشن ان کے مطابق، یعنی ایگزیکٹ ہر سوال کا جواب جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ غور کیجئے، توجہ سے سنیے اور میرے ساتھ رہے، تاکہ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے سامنے مزید اپنا درس لے کر حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قالوا آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت والیہ ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت مومن، جس کے کچھ مشقی سوال، یعنی مشقی سوالوں کا حل آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ توجہ اور غور سے سنیں۔ آپشن ہے جن کا 1 آنسر، یعنی ہر کوشچن کا 1 آنسر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ فرعون قتل کروا دیتا تھا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو۔ سورت مومن کے آغاز میں بیان ہے قرآن مجید کا۔ سورت مومن کے مطابق قرآن مجید کی آیات میں جھگڑا کرنے والے ہیں کافر لوگ۔ سورت مومن میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے ذکر سے تعلیم دی جا رہی ہے عقیدہ آخرت کی۔ فرعون کی قوم میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے مومن۔ اب ہے مختصر سوال، یعنی مختصر سوالوں کے جواب آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ حامیم کتنی صورتیں شامل ہیں؟ یعنی حوامیم میں کتنی صورتیں شامل ہیں؟ سورت مومن سے قرآن مجید کی صورتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جن کا آغاز حامیم کے حروف سے ہو رہا ہے۔ انہیں الف لام اور ہا میم یا حوامیم کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ سورت مومن سے شروع، یعنی سورت مومن الاحقاف تک جاتا ہے۔ ان کی تعداد 7 ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سورت مومن کے مطابق قوم نوح کی ہلاکت کے اسباب تاریخ کریں۔ جواب ہے، سورت مومن کے مطابق قوم نوح کی ہلاکت کے اسباب درج ذیل ہیں، یعنی قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اس قوم نے تکبر کیا، اس قوم نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ تو ناظرین، سوال نمبر 3 ہے، سورت مومن کے مطابق اہل جنت کو غصے میں دیکھ کر فرشتے انہیں کیا کہیں گے؟ اس کا جواب ہے، سورت مومن کے مطابق اہل جنت کو غصے میں دیکھ کر فرشتے انہیں کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں؟ یعنی سوال نمبر 4 ہے، سورت مومن کے آغاز میں وہی کو جھٹلانے والے کا کیا انجام بیان ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، سورت مومن کے آغاز میں وہی کو جھٹلانے والوں کو یہ انجام بیان ہوا ہے، یعنی ان کا یہ انجام بیان ہوا ہے
کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور انہیں گھسیٹا جائے گا۔ دوزخ میں جب انہیں پیاس لگے گی تو فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے اس جگہ لے کر جائیں گے جہاں شدید گرم پانی ابل رہا ہوگا۔ وہاں سے گرم پانی پلا کر پھر انہیں ان کی اصل جگہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے ہلاکت کے بیان سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ اقوام نے جب اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا، انہیں مغلوب کرنے اور شکست دینے کی کوشش کی، جن کی وجہ سے ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ بلا شک و شبہ احکامات الہی کو دل سے تسلیم کریں اور عمل کریں، کسی بھی حکم الہی کی ہرگز نفی نہ کریں۔ قرآنی آیات ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ یعنی لہذا ترجمہ اس کا لہذا جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقے چاہے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، اور وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، اور وہی لوگ جو اپنے ایمانتوں یعنی والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی ایمانتوں اور اپنے وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کا تفصیلی جواب دیں۔ سورۃ مومن کا تعارف اور اس کے بنیادی مضامین تحریر کیجیے۔ اس سوال کا جواب ہے کہ سورۃ مومن کا تعارف، سورۃ مومن قرآن مجید کی 40ویں سورت ہے اور اس کے 9 رکوع اور 85 آیات ہیں، اور یہ 24 پارے میں ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ مومن سے قرآن مجید کی سورتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے یا ہو رہا ہے جن کا آغاز حامیم کے حروف سے ہو رہا ہے۔ انہیں یعنی الف اور لام، حامیم یا ہوا میم کہا جاتا ہے، یعنی ہا کو حلق سے پڑھنا ہے۔ یہ سلسلہ سورۃ المومن سے سورۃ احقاف تک جاتا ہے۔ اس سورت میں بلاغت اور ادبی حسن پایا جاتا ہے، یعنی ادبی حسن پایا جاتا ہے۔ سورۃ مومنین کے بنیادی مضامین ہیں۔ سورت صفات باری تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ مومن کا آغاز اس بیان سے شروع ہوتا ہے کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ابتدائی 2 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ قرآن مجید نازل کرنے والا ہے، وہ غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، شدید سزا دینے والا اور بڑے فضل والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، اس کا دوسرا حصہ ہے کہ کفار کے خوشحالی کے متعلق غلط فہمی کا ازالہ۔ سورۃ مومن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کے بعد یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس قدر عظیم کتاب کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ ان کافروں کی خوشحالی دیکھ کر کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے اعمال کی سزا انہیں مل رہی ہے، بلکہ ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے رسولوں کے ساتھ ناحق جھگڑا کیا
اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو گرفتار کرنے، انہیں مغلوب کرنے اور شکست دینے کی کوشش کی، یہاں تک کہ کچھ نے انبیاء کرام کو شہید تک کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، جن کی وجہ سے ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ اور اس کا پوائنٹ نمبر 3 ہے اہل ایمان کا تذکرہ۔ سورۃ مومن میں ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان کا عالم یہ ہے کہ ان کے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ مقرر فرشتے دعائیں کرتے ہیں جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ۔ سورۃ مومن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو فرعون نے دعوت قبول کرنے کے بجائے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، یعنی انہیں کسی نجومی نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کی سلطنت یا آپ کی حکومت کا تختہ جو ہے، یعنی وہ آپ کی قوم کا ایک شخص ہی تباہ و برباد کرے گا، یعنی آپ کو بادشاہ سے اتارے گا، جس پر وہ اس قوم کا دشمن ہو گیا اور اس نے اس قوم کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بعد مومن کی طرف سے فرعون کے سامنے فطری دلائل۔ مومن کی طرف سے فرعون کے سامنے فطری دلائل سورۃ مومن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کی حمایت میں ایک ایسے آدمی کو کھڑا کیا جو فرعون کی قوم ہی سے تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا مگر اپنا ایمان چھپا کر رکھا تھا، ان پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بنا پر قتل کر رہے حاضرین؟ اب میرا درس کا اختتام ہوا اور آئندہ درس تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اسے غور سے اور امتحان کی تیاری کے مطابق پڑھیں گے، یاد کریں گے اور میرے ساتھ رہیں گے۔ شکریہ اس وقت تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔